میں اکثر جب قبرستان میں ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہوں تو دائیں بائیں کی قبروں سے اپنے رومال سے جو کتبوں پہ مٹی لگی ہے نا، قل اللہ لکھی ہوئی، یا اللہ یا محمد یا حیو یا قیوم، پھر میں سارا صاف کرتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو یار یہ ثواب کی نیت سے لگا رکھا۔ کسی سے پوچھ لیا میاں یہ کتبہ کیوں لگایا؟ کہنے لگا مولانا، میں نے کہا جی، کہ مولانا اس لیے لگایا کوئی قبرستان میں آوے گا اور آ کر اس کتبے پہ نظر ڈالے گا، چلو پڑھ کے چلا گیا، ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے گا۔ میں نے کہا میاں کتبہ تیری ماں کی قبر کا پڑھوں گا میں؟ السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ سن میرے سے، ایک نوجوان بڑا پرانا میرا دوست ہے، میرے کندھے پہ ایک دن سر رکھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا اوے حنان یار، ایسے کہا اوے حنان یار مجھے کوئی حل بتا میں کیا کروں۔ میں نے کہا کیا؟ کہ 10 سال پہلے ابو کا انتقال ہوا تھا، غفلت کی وجہ سے قبرستان جانا چھوڑ دیا، پچھلے دن مجھے باپ یاد آیا، میں اس کی قبر پہ فاتحہ کے لیے قبرستان گیا، میں نے ساری قبرستان میں قبروں کو جھانکا، مجھے باپ کی قبر کا پتہ ہی نہیں لگا۔ یہ پڑے گا جا کے؟ قسم دیتا ہوں میں آپ کو میرے عزیزو، تم نے اپنے ماں باپ کی قبر پہ کتبے لگائے، بتاؤ تم نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ جب سگا بیٹا ماں باپ کی قبر پہ قل واللہ قل یا الکافرون نہیں پڑھ سکتا تو محلے والے سے، دوسرے علاقے کے آدمی سے کیا امید رکھے گا؟ اور پھر میں آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں، میری عمر کو جو پہنچ گئے، اور موت عمر کو نہیں دیکھتی، موت جوانی بوڑھے پہ 55 کو نہیں دیکھتی، جب آئے گی لے کے چلی جائے گی۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں میرے پیارو، صاحب اولاد ہو، بال بچڑدار ہو، کوشش کرو اپنے بچوں کو اس قابل بنا دو کہ تمہارے مرنے کے بعد میت پر کفن پر 2-4 آنسو گرا دیں۔ اوے میرے پیارو، میں تو اپنی تقریروں کے اندر کہتا ہوں، ابا مرے، دادا مرے تو پوتے سے، اگر نانا مرے تو نواز سے، اگر چھوٹے چھوٹے ہو، باپ مرے تو بچہ چھوٹا چھوٹا ہو، اپنے بھائی کو وصیت کر کے جائے کہ میرے جنازے میں بے شک مولوی سیف الرحمان صاحب کو لانا، شیخ الحدیث صاحب کو لینا، پاک ملک پاکستان کے بڑے جید عالم کو لے کے آنا، بڑے بڑے پیروں کو میرے جنازے میں لے آنا، لیکن کوشش کرنا میرے جنازے میں میرا چھوٹا سا بچہ گودی میں اٹھا کے لے آئیو، اور جب مجھے دفن کرنے لگو میرے چھوٹے سے بچے کو میری قبر بنا کے میری قبر کے پاس کھڑے کر دینا، اور کہنا بیٹا او بچے ابا کی قبر پر یوں کر کے ہاتھ اٹھا اور کہہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ننھا یوں کر کے ہاتھ اٹھائے گا اور توتلی زبان سے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سوال کرنے والے فرشتوں کو کہے گا واپس آ جاؤ۔ ننھا ہاتھ اٹھا کے باپ کے لیے سفارش کر رہا ہے، میں فرشتوں تمہارے ذریعے اس کا حساب لوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ جو کام کرنے کے تھے ہم نے سارے چھوڑ دیے۔ آج عمر عباسی کہہ رہا ہے کہ تعزیت کے لیے اہل محلہ کے ساتھ، مدرسے کے طلباء کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے آئے۔ ہاں میں پورے محلے والوں کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے آیا۔ ہاں 14 اگست میں ون ویلنگ کرنے والوں کے ساتھ میں تعزیت کرنے کے لیے آیا۔ ہاں اوے لوگو، کسی عزت دار کی بہن بیٹی کے پیچھے موٹر سائیکل کو ریس دینے کے والے کے ساتھ میں تعزیت کرنے کے لیے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا اوے نوجوان، انسانیت کا جنازہ کہاں اٹھا کے دفن کر کے آ گیا؟ آجا تعزیت کر لیں، انسانیت مر گئی آؤ تعزیت کر لیں، اخلاق مر گئے آؤ تعزیت کر لیں، کردار مر گئے آؤ لوگو تعزیت کر لیں۔ میرے سلطان محمود غزنوی کو اپنے کی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا، نور الدین زنگی کی قبر کی زندگی پر ہم نے مٹی ڈال دی۔ آؤ بیٹھ کے تعزیت کریں۔ والدین کے منہ پر جوتے لگ رہے ہیں، آؤ والدین کی تابعداری فوت ہو گئی، آؤ تعزیت کریں۔ میرے عزیزو، بیوی کو پیر کی جتی کہا جانے لگا، اللہ اکبر، ازواجی زندگی کا پیار مر گیا، آؤ تعزیت کریں۔ اوے لوگو، مسجدوں کی آبادی ختم ہو گئی، اوے لوگو، مسجدوں کے اندر انسانوں نے آنا چھوڑ دیا، انسانیت مر گئی، آؤ تعزیت کریں۔ بتاؤ میں کس چیز کی تعزیت کروں؟ بھائی نے بھائی کو عدالت کے کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیا، ہمدردی کا جنازہ نکل گیا، آؤ تعزیت کریں۔ اوے لوگو، بہنوں کا حصہ کھا کے ڈکار نہیں ماری، بہنوں نے رو رو کر تمہارے لیے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیے، آؤ میرے عزیزو، پیار مر گیا، آؤ آپ میں تعزیت کریں۔ اور میرے عزیزو، اللہ سے محبت کرنے والی پیار محبت کا جنازہ نکل گیا، آؤ تعزیت کریں۔ بتاؤ کس چیز کی میں تعزیت کروں؟ خود اپنے گریبان میں اور آپ جاگ کے دیکھیں، آئینے کے آگے کھڑے ہوئے، اور میرے
عزیزو رنگ گورا کرنے والی کریموں سے ہم نے اپنے چہرے پر تو نکھار پیدا کر لیا، ایک دوسرے کی ٹکڑے اور دعوت کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنے دل کا رنگ کالا کر لیا ہے۔ آؤ 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 حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آؤ آؤ انسانیت کو تڑپتا دیکھ کر میرے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، آؤ میرے دل کی ہمدردی مر گئی، آؤ میں تعزیت کریں۔ کہاں چلا گیا 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا؟ روڈ پر جاتے ہوئے سوراخ دیکھا، زمین میں گڑھا دیکھا، مٹی کا ڈھلا لے کر اس گڑھے کو اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا۔ کسی نے کہا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ کہ عمر کو اللہ نے حکومت دی زمین پر، اللہ اکبر، اس کی رعایا میں انسان بھی آگے جانور آگے۔ فرمایا کوئی ایسا جانور جو تیزی سے دوڑتا جاوے اور اس کا پاؤں سوراخ کے اندر آ گیا، اس کے پاؤں کو چوٹ لگ گئی تو عمر قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ بتاؤ بتاؤ میرے پیارو، آج کتنے انسانوں کے دلوں کو توڑا۔ جاؤ 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 اپنی نماز کا سجدہ لے جاؤ، اگر کسی کو رلا کے لے کے آئے تو خدا کی قسم یہ سجدہ ہمارے قد سے اوپر ہی نہیں گیا۔ امت کا وہ نوجوان جس نے آج ماں کے سامنے بدتمیزی کی، باپ کو یوں کر کے گھور کے دیکھا اور ماں کو یہ کہتا ہوا نکل گیا، امی ابو کو آئندہ میرے سے اس لہجے میں بات نہ کرنا ورنہ مجھے لہجہ تبدیل کرنا پڑے گا، اے بھاگ جا، آخری عشرے میں رمضان میں مسجد میں اعتکاف نہ کر، جب تک میں آپ کے پیر پکڑ کے نہیں معافی مانگے گا تیرا اعتکاف قبول کوئی نہیں۔ میں کہاں سے لاؤں قاضی احسان احمد شوج آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، سن 1950 میں اپنی ماں کو چنڈی پر چڑھا کے کندھے پر بٹھا کے حج کرا رہا ہے، بیت اللہ کا طواف انگلی پکڑ کے کرایا، اماں تھک گئی، اماں تھک ہار گئی، وہی ویڑے میں بیت اللہ کے سیل میں بیٹھ گئی، کہنے لگی بیٹے مطاف والی جگہ سے میرے سے قدم نہیں بڑھتا، اماں بھی بڑے مراحل ہیں، صفا مروہ جانا پڑے گا، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے پڑیں گے، زمزم پینا پڑے گا، کہنے لگی پترا تھک گئی تھوڑا سا آرام کرنے دے۔ قاضی احسان احمد شوج آبادی رحمت اللہ علیہ کہتے میری اماں لیٹ گئی، اللہ اکبر، میں نے اپنی ماں کو اپنے پاس لٹا لیا، میری اماں وہی ویڑے میں لیٹ گئی، مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں اچانک اٹھا اور اٹھ کر میں اپنے ماں کی پیروں کی طرف آیا اور دونوں پیروں کو میں نے ماں کی جوڑ لیا اور پیروں کی تلیوں کو اللہ غنی میں چومنے لگ گیا، اور میں نے ایک ہاتھ اللہ کے دربار میں، دوسرے ہاتھ میں ماں کے پیر اٹھا رکھے تھے، میں نے کہا عرش والے تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، عرش والے آج میرا دل کہتا ہے جو تیرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اللہ آج وہ جنت میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ میری ماں نے جب میرے بول سنے اٹھ کے بیٹھی، میرے منہ پر چماٹا مارا، کہنے لگی اوے کملیا کوئی سوچ سمجھ کے مانگا کر، کیا مانگ رہا ہے؟ میں نے کہا اماں تیرے سے نہیں مانگ رہا ہوں، اس سے مانگ رہا ہوں۔ کہ پھر میری ماں بھی نے اپنے دوپٹے کو یوں کر کے اونچا کیا، کہنے لگی پترا پھر آج میں تجھے خدا سے دلوا کے رہوں گی۔ کہ میری ماں نے بھی یوں کر کے ہاتھ اٹھایا اور میرے دوسرا ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور اگے کہنے لگی عرش والے پتر نونا ایک ماں کے سفید بالوں کو دیکھ، یا اللہ اس نے ماں کا واسطہ دے کے تیرے سے مانگا، اگر آج نہ ملا تو لوگ ماں کا ادب کرنا چھوڑ دیں گے۔ قاضی صاحب کہنے لگے میری ماں نے رو کے دکھایا، اللہ اکبر، پورا حرم روشن ہو گیا، اللہ نے اللہ کی قسم میری ماں کی تلووں تلے جنت کا دروازہ دکھلا دیا۔ میں کہاں سے لے کے آؤں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سارا دل قرآن سناتا، سارا دل حدیث کی خدمت کرتے، سارا دل فقہ کے مسئلے حل کرتے، کہتے جب رات کو گھر آتا اور 2 بجے رات کو جانے والوں، کل میں یہاں 2 بجے کھڑا تھا، ایک نوجوان کانوں میں بلوٹوتھ لگا کے جا رہا تھا، میں نے کہا یار کیا اس کے ماں باپ کوئی نہیں، 3 بجے جا رہے ہیں، بھائی سو گیا ہوگا، بہن سو گئی ہوگی، ابا سو گیا ہوگا، لیکن ماں جاگ رہی ہوگی اور بار بار دیکھ کے کہہ رہی ہوگی وہ آ گیا وہ آ گیا، جب آیا ہوگا تب وہاں نے سکون کا سانس لیا ہوگا۔ نوجوانوں رات کو جلدی گھر جایا کرو، ماں کی نیند خراب نہ کیا کرو، بیوی بچے سب جو جاتے ہیں، جب تک پورا گلشن مکمل نہ ہو خدا کی قسم تمہاری ماں کی آنکھ میں نیند نہیں آتی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ رات کو اماں کے کمرے میں جاتے اور یوں کر کے اپنی آستینیں چڑھاتے، تیل کی ایک شیشی اٹھا کے اسے ہاتھوں میں انڈیلتے، پھر اپنے ماں کے سر کے اندر مالش کرنے لگ جاتے۔
अम्मा कहती पुत्रा सारा दिन मेहनत कर कर के थक गया, सो जा आराम कर ले। कम्मा वो मेहनत अपनी जगह, ये मेहनत अपनी जगह, सिला इस मेहनत पे मिलेगा। फिर सर पे मालिश करने के बाद मैं बेटे को चीख चीख के कहती ना बेटा ना बेटा ना कर, कि मेरा बेटा मेरे पैरों के पास आता, दोनों मेरे पैरों को जोड़कर जुबान निकाल कर मेरी पैरों की तलियों को चाटने लग जाता। मैं दाढ़े मार मार के रोती। मैं कहती हूँ इमाम शाफी खबरदार ये काम न कर। कहते अम्मा तुझे किसने कहा मैं पैर चाट रहा हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं तो जन्नत की चौखट के बोसे ले रहा हूँ। वो वक़्त का इमाम हो के माँ के पैर को चाटे। और मेरे अजीज हो तू गौस को तब अब्दाल हो के माँ के कमरे में नहीं बढ़ता। माँ बाप वालों तुम्हें अल्लाह की कसम है, मुझे बताओ कितना अरसा हो गया अपने माँ बाप से हंस के बात की हो, कितना अरसा हो गया अपने माँ बाप का हाल पूछा हो। आदत मिली होगी ओए मेरे चाच दुनिया की तालीम में डिग्री ले जाओ, दुनिया की तालीम में मेरे अजीजों पूरा ऊंचा मकाम ले जाओ, लेकिन मेरे अजीजों एक डिग्री जरूर ले लेना, इतना तो दीन का इल्म हासिल कर लेना कि अब बाप मर जाए तो गुस्ल खुद दो, बाप मर जाए तो जनाजा खुद पढ़ा देना। रब्बे काबा की कसम है मौली साहब जनाजा पढ़ाएंगे और कहेंगे अल्लाह माफ़ कर दे ये मेरा नमाजी तेरा बंदा है। जब बेटा जनाजा पढ़ाएगा रो के कहेगा अल्लाह माफ़ कर दे बंदा तेरा है अब्बा मेरा है। या अल्लाह जिस तरह इसने हमारी फिक्र की आज के इसका बच्चा फिक्र करके अल्लाह कह रहे अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। जब माँ मर जाती है, हमारे पंजाब में बड़ा रवाज है, ताज़ीती प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं और पर्ची देते हैं हज़रत जिम्मा की शान सुनाओ। एक दिन मैं अड़ गया, मैंने कहा नहीं सुनाता माँ की शान, मैंने सुनाओ जी। मैंने कहा कितने दिन हुए माँ को मरे हुए का 2 दिन हो गए। मैंने कहा आज शान याद आई, मोटरसाइकिल की लाल बत्ती पीछे जो उसके ऊपर माँ की शान मावा ठंडिया छावा आज याद आई। गाड़ी की साइड वाले शीशों के बाहर मावा ठंडिया छावा आज याद आई। उस वक्त ये ठंडी छां कहाँ थी जब बीवी के पास खड़े होकर कहा था तू तो चुप कर दिया कर, इसको तो भौंकने की आदत है। उस वक्त ठंडी छां कहाँ थी। जब तेरे बच्चे उसके पोते उसके पास रात को बैठते थे, तेरी बीवी मार मार के थप्पड़ कमरे में ले जाया करती थी, उस वक्त माँ की शान कहाँ थी। याद है उसका पोता तेरा बेटा उसके साथ बर्तन में खाना खा रहा था और वो लुक में बना बना के छोटे छोटे अपने पोते के मुंह में दे रही थी। तू आया और आके कह लगा अम्मी जान इसको मत खिलाइए जरासीम लग जाएंगे। आज कहता है माँ की शान सुनाओ। उस वक्त बाप की शान क्यों नहीं सुनी, उस वक्त माँ की शान क्यों नहीं सुनी। जब तेरी माँ सारा दिन तेरा से पूछती रही और कह रही थी बहू बेटा आ गया, बहू बेटा आ गया। अब्बा अम्मा से कह रहा था पूछ बेटा आ गया, हाँ जी आ गए। जब बाप लगड़ाता हुआ कमरे के बाहर से गुजरा और कहने लगा बेटा आ गया, तो इसने कहा था अभी आके सोए और कह रहे थे मुझे उठाना मत, जब उठेगा तो मैं तेरे कमरे में भेज दूंगी। तो ये तेरा बाप रोता हुआ तेरी माँ रोती हुई कमरे में जा रही थी। या अल्लाह जिसके पेशाब पखाने में हमने कपड़े गंदे किए, परवरदिगार आलम जिसके लिए सारी सारी रात जागते रहे, जिसको पेट में उठा के 9 महीने में फिरती रही, अल्लाह आज ये बच्चा जवान होकर कह रहा है मुझे उठाए कोई ना, और बीवी ने दरवाजे पे खड़ा करके धक्का दिया कि अंदर जाने की इजाजत कोई नहीं। आओ 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 माँ और बेटे का प्यार मर गया, ताज़ियत करें। याद है वो वक्त जब तेरे बेटे ने तेरे बाप ने तेरे से कहा था और जेब में से पर्ची एक रैपर निकाला था, एक गत्ते के डिब्बे का छोटा सा पेपर निकाला था और कहा था बेटे पिछले हफ्ते ये शरबत लेके आया था, मैंने 4 दिन पिया, मेरी खांसी खत्म हो गई, तेरा बाप सुकून से सोता है, आज ये शरबत लेके आ जाना। तुझे याद है
اس وقت انہیں ناشتے کی روٹی کو یوں کر کے چھوڑا اور کہا تھا ہماری تنخواہیں تو تمہاری دوائیوں میں لگ جاتی ہے، بتاؤ تمہاری دوائیاں پوری کریں یا اپنے بچوں کی فیس سے پوری کریں۔ تیرے باپ کا شرم سے سر جھک گیا، اس وقت انسانیت مر گئی، آؤ تعزیت کریں۔ آؤ میں تمہیں کربلا کے شاہ سوار کی کہانی سناؤں۔ اے لوگو، کمزوری کی وجہ سے میرا دل اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں تمہیں دکھڑے فاطمہ سناؤں۔ اللہ اکبر۔ آخری وقت ہے سیدہ کا، آخری دن ہے دنیا سے جانے کا۔ حضرت علی نماز پڑھ کے تشریف لائے، دیکھا صبح صبح کام میں لگی پڑی ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا ہاتھ پکڑا، فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ کہ علی مجھے آج ڈسٹرب نہ کر، مجھے آج روکنا، وقت بڑا تھوڑا، کام بڑا زیادہ ہے، تیرے کپڑے بھی دھو دوں، تیری روٹی بھی پکا دوں، رات کے برتن بھی دھو دوں، بچوں کا ناشتہ کروا دوں، ابھی تھوڑی دیر بعد روئیں گے، ان یتیموں کو ناشتہ کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہر طریقے لگے خدا خیر کرے۔ فاطمہ کیا بات ہے، کوئی صحیح بات کر۔ کہ علی نماز پڑھ کر اشراق کی انتظار میں مصلی پہ بیٹھی اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے ہلتے ہلتے میری آنکھ لگی، مجھے اونگ آئی، خواب میں میرا ابا محمد مصطفیٰ آ گئے اور پوچھا بیٹی اللہ اکبر رات کیا کھایا تھا؟ میں نے مسکرا کے دکھا دیا۔ ابا تو رات کی بات کرتا ہے تو 3 دن سے پیٹ میں روٹی نہیں گئی۔ کہ میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیا اور کہا بیٹی آج روزہ رکھ لے، افطاری کے لیے دسترخوان بچھا کے تیرا باپ محمد بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ فاطمہ یہ تو بے وفائی ہوئی، تو نے تو زندگی کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، دکھ درد میں ہمارے ساتھ رہی، آج بچوں کی جوانی کا وقت آیا، آج پھل کھانے کا موقع ہے، فاطمہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ ہسپتال میں امی پڑی ہے، ہسپتال میں ابو پڑے، پوچھ رہے امی چابی الماری کی کہاں رکھی ہے؟ ابو جان کا شناختی کارڈ کہاں رکھا ہے؟ اماں جو تجھے بیوہ ہونے کا پیپر ملا تھا جس میں پینشن ملتی تھی، اماں کو کہاں رکھا ہے؟ واہ واہ محمدہ، کالی کملی والے کی صاحبزادی کا انتقال ہے۔ حضرت علی پاس آ کے بیٹھ گئے۔ فاطمہ اتنی جلدی چھوڑ کے نہ جا، علی برداشت نہیں کر سکے گا۔ کہ علی میرے پاس وقت کوئی نہیں، 3 باتیں میری سن لے، علی ان باتوں پر وعدہ کر عمل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات اے علی اے علی اے علی، پہلی بات میں تجھے اجازت دیتی ہوں کہ میرے بعد تجھے شادی کی اجازت ہے۔ جو تجھے منع کیا تھا میرے ابا نے جب ابو جہل کی بیٹی سے آپ کا شادی کا ارادہ تھا، میں حسن کو گودی میں، حسن کو انگلی پکڑ کر حسین کو گودی میں اٹھا کے میں کاشانہ نبوت میں آئی اور میں نے رو کے اپنے باپ سے جھپی ڈالی۔ میرے ابو نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کملی والے، علی کو بھی 4 شادیوں کی اجازت، امت کو بھی 4 شادیوں کی اجازت۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا شادی کرے اس کی مرضی، لیکن ابو جہل کی بیٹی میرے پہ لار ہے۔ حضور نے اصل کی انگلی چھوڑ دی، فاطمہ کو گلے سے پیچھے کر دیا، ممبر پہ چلے گئے۔ فرمایا انصار مدینہ اور مہاجر مکہ سارے کے سارے آ جاؤ۔ ممبر پہ کھڑوں کے اعلان فرمایا علی کہاں ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ کہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جا۔ حضرت علی سامنے آئے کہ علی 4 شادیوں کا حکم امت کے لیے پر تیرے لیے کوئی نہیں۔ اے علی مجھے میری بیٹی بڑی پیاری ہے، سن لے مجھے پتہ لگا تو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر رہا ہے۔ اے علی میرا پیغام سن، جب تک میری بیٹی تیرے گھر میں ہے میں محمد تجھے دوسری عورت لانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اے علی میں آج اجازت دے رہا ہوں، میرے بعد شادی کر لینا۔ بچوں والوں سنو، حضرت علی سے سیدہ فاطمہ کہنے لگی علی میرا دوسرا پیغام ہے، علی ایسی عورت سے شادی کرنا جو یتیموں کو، میری اولاد کو سنبھال سکے۔ علی میرے سے وعدہ کر، فاطمہ جی کا 29 دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا، 1 دن میری نشانیوں کے ساتھ بھی گزارنا۔ علی میں تجھے اجازت دیتی ہوں، 29 دن اپنی بیوی کے ساتھ سونا، 1 رات میرے بچوں کے ساتھ سونا، اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں گلے سے لگا کے پوچھنا اماں فاطمہ تو یاد نہیں آ رہی؟ روایات میں لکھا حضرت علی کی ہچکی بندی ہوئی، حضرت علی رو رہے۔ 30 فرمائش، اتنے میں شہزادے حسین آ گئے اور آ کے بابا کا دامن پکڑ کے کہنے لگے ابا کیا بات ہے، اماں کیوں رو رہی ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سیدہ نے اپنی کمزور سی آواز میں فرمایا جاؤ جاؤ میرے بچوں،
نانے کے روزے پر میرا بھی سلام کہہ کے آؤ اور اپنا بھی سلام کہہ کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ ابا سمجھی کہ تھوڑی دیر لگے گی، نانے سے بات کر کے آئیں گے۔ یہ پھدکتے اچھلتے دوڑتے ہانپتے کانپتے آئے اور ابا کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگ گئے اور کہنے لگے ابا ابا کہاں جا رہی ہے، ابا کہاں جا رہی ہے؟ حضرت علی کہنے لگے بیٹے کیا ہوا؟ کہ نانے کے روزے پہ سلام کر کے بیٹھے تھے، نانے کے روزے سے آواز آئی جلدی کرو ماں کے پاس چلے جاؤ، قبر تو تمہیں بعد میں بھی نظر آئے گی، ماں چھپنے والی ہے، چہرہ قیامت تک نظر نہیں آئے گا۔ اور دوسروں کی ماں پر رونے والوں، کبھی اپنی ماں کی پریشانی پر بھی روئے۔ کیا آج سارا دن گزر گیا میں نے اپنی ماں کے پیر نہیں دبائے؟ کبھی روئے؟ 4 سال ہو گئے کبھی میں نے اپنے ماں کے ساتھ بیٹھ کے دکھایا؟ جو اللہ تھلاللہ میرے ساتھ ہوٹلی کرتا ہے کاش وہ پکاتا اپنی ماں کے پاس لے کے جاتا، اس کی پسند کا پھل اس کی پسند کا کھانا لے کے جاتا، پھر تیری ماں ہاتھ اٹھاتی، عرش سے تیرے لیے رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا۔ فقیرو اگلی تمہیں داستان سناؤ اس سے پہلے میرے سے آج وعدہ کرو، بوڑھے ہو تب بھی، داڑھی چٹے بالوں سے بھر گئی تب بھی، اگر ماں زندہ ہے تو آج جا کے پیر پکڑ لینا۔ مولی بتی صاحب کہیں گے میری تو قبر میں چلی گئی، میں کس کے جا کے پیر پکڑوں؟ میرے کہا مولی صاحب الرحمن ٹھیک ہے قبر میں چلی گئی، قبر تو تجھے یاد ہے، تجھے موقع ملے صبح فجر کے بعد ماں کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ جانا، کہ تو چلی گئی، سکھ کی چادری اجڑ گئی، اماں اپنا ساتھ نہ چھوڑنا، لمبے و لمبے گاہے بگائے اللہ سے ہماری سفارش کر دینا، اللہ کے دربار میں تیری سفارش قبول ہوگی، دنیا میں ہمارے کام بنے گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے کرتے کا یوں کر کے دامن پکڑا اور کہنے لگی علی ذرا اپنا ہاتھ دینا۔ حضرت علی نے ہاتھ دیا اور اپنے کرتے کا دوسرا کونا پکڑا دیا، پھر سیدہ فاطمہ نے حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا علی ساری زندگی میں نے تیرے سے کچھ مانگا کہ نہیں مانگا؟ علی وہ وقت یاد ہے نا جب میں نے اللہ اکبر کہا اور تو وضو کر کے مسجد میں جا رہا تھا، میں دھڑام سے مصلی پہ گر گئی، سہارا دے کے مجھے اٹھا کے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا علی 4 دل کی بھوکی ہوں، کھڑے ہونے کی ہمت ہی کوئی نہیں رہی۔ علی وہ وقت یاد ہے نا جب میرا باپ رات کے اندھیرے میں دروازہ کے بجا رہا تھا، میں نے کہا کون؟ کہ تیرا باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے عرض کی ابو جان اکیلے ہو؟ کہ بیٹی کیوں؟ کہ اکیلے ہو تو اندر آ جاؤ، اگر ساتھ کوئی لے کے آئے ہو ابا جان اندر نہ آنا، پہلے اپنی چادر مجھے دو۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ دروازے سے اندر ڈال کے چادر دے دی، پھر فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا جان اس لیے روکا تھا آج تیری بیٹی کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ اپنا بدن لپیٹ سکے۔ لائیو گفتگو چل رہی ہے اور موبائلوں پر گھر میں سنانے والوں غور کرو، تیرے میرے گھر میں کون سا دن ایسا گزرتا ہے کہ کپڑوں پہ جھگڑا نہیں ہوتا؟ سیل لگی ہوئی ہے، ابے پیسے دے، کہاں سے لے کے آئے؟ کس کا خون چوڑ کے لے کے آئے؟ کہاں چوری کر کے آئے؟ کہاں راب پائی کر کے آئے؟ جتنی اس کی تنخواہ تھی اتنی لے کے آئے، باقی کہاں سے لے کے آئے؟ تیری سیل کے لیے لاکھوں گھر تباہ ہو گئے۔ علی آپ سے کچھ مانگا کہ نہیں؟ آج مانگو گی تو کچھ دو گے؟ اللہ اکبر۔ حتیر کہنے لگے فاطمہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگی علی ذرا میری جھولی میں جھانک کے دیکھ، علی میری جھولی میں جھانک کے دیکھ۔ حضرت علی جھانکتے لگے فاطمہ کیا ہے؟ کہ علی ذرا زبان ہلا کے دو بول اس جھولی میں ڈال دے، تاکہ مرنے کے بعد ابا کو جا کے جھولی دکھاؤں اور سر فخر سے بلند کروں۔ حضرت علی کہنے لگے کیا ڈالوں؟ کہ علی صرف اتنا بتا دے تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں، میری خدمت سے راضی ہے کہ نہیں؟ حضرت علی کی چیخ نکلی کہ فاطمہ ہاتھ جوڑتا ہوں، زندگی میں تو نے نہ کپڑے کا نہ روٹی کا نہ مکان کا سوال کیا، اللہ کی عزت کی قسم
تو فاطمہ ان کانوں نے سنا اس کی زبان سے جس کی زبان پہ ہمیشہ حق آیا، سچ آیا، قرآن آیا. اس نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردارہ ہے. رہی میری بات، رہی فاطمہ میری بات، رب محمد کی قسم ہے تو میری رضا کی بات کرتی ہے. رہی میری بات، اے فاطمہ حجرے میں علی تیرے سے راضی ہو گیا، روزے میں ابا تیرے سے راضی ہو گیا، اللہ کی قسم ضمانت دے رہا ہوں عرشوں پہ خدا تیرے سے راضی ہو گیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راغیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ کرے تیرے میرے جنازے پر آدنامہ نہ لکھا ہو بلکہ فرشتہ تیرے میرے ہونٹوں پہ لکھ کے چلا جائے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آجا آجا نیکوں میں، متقیوں میں، ان بندوں کے اندر جن کو اللہ نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ان میں شامل ہو کے اللہ کی جنت الفردوس کے اندر چلا جا. الہ العالمین نے انسانوں کو خرطبے بے باپ ہو یا رشتہ داری میں اولاد ہو، پروردگار عالم نے دونوں کو دعا کا طریقہ سکھلا دیا. فرمایا کھانے پینے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا، سونے جاگنے کا، پہننے اوڑھنے کا، نہانے دھونے کا، غمی کا، خوشی کا، ہنسنے کا، رونے کا، تمہیں سارا طریقہ میرے نبی کی زندگی سے پتہ لگ گیا. اور میں تمہیں ایک طریقہ بتلاؤں، جب باپ اولاد کے حق میں ہاتھ اٹھائے تو اسے کیا کہنا ہے، اور جب اولاد باپ کے حق میں ہاتھ اٹھائیں تو اسے کیا کہنا ہے. الہ العالمین میرا بچہ بے روزگار ہے، پروردگار عالم دہاڑی دار ہے، الہ العالمین اس کا کاروبار نہیں چلتا، پروردگار عالم میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں تجھے دعا کرنے سے منع نہیں کرتا، اپنے بچے کے لیے نوکری مانگ لے، وزارت مانگ لے، منسٹری مانگ لے، تیری مرضی، لیکن میرا بندہ وہ میرے سے مانگ جو مجھے دیتے پتہ لگے، تجھے لیتے پتہ لگے. جیسے میرے ابراہیم علیہ السلام نے جولی پھیلا کے میرے سے مانگا تھا اور کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا. جب میرے حبیب میرے خلیل نے مانگا تو میرے فرشتوں اور انسانوں کائنات کے حوانوں پروردگار عالم کہتا ہے میں نے خلیل کی جھولی میں جب پاک نبی کی دولت ڈالی تو میں نے کہا خلیل تو نے آج ایسی چیز میرے سے مانگ لی، تیری جھولی میں لیتے تجھے پتہ لگے گا اور اپنے خزانوں سے تیری جھولی میں ڈالتے میں خدا کو پتہ لگے گا. کہہ دو اور زور سے کہہ دو نعرہ تکبیر، کوئی بات نہیں. اللہ سے وہ مانگو، کتنا بے حصہ سبزی مانگ رہا ہے، ترکاری مانگ رہا ہے، مانگنا ساری چیزیں اللہ ہی سے چاہیے، لیکن اللہ سے انمول موتی مانگ. الہی کیا مانگو؟ اللہ فرماتا ہے تم میونسپل کمیٹی کی نوکری مانگتا ہے لیکن میں نے تو تیرے لیے کوئی اور فیصلہ کر رکھا ہے. الہی میرے 4 بچے بے روزگار ہیں، الہی میں کیا مانگو؟ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میں تجھے مال دوں گا، اس مال سے سکون لا کے دکھا، میں علیحدہ علیحدہ سب کو پلاٹ فلیٹ دے دوں گا، اس سے سکون لا کے دکھا، میں جیبوں میں 5-5 ہزار کے نوٹ ڈال دوں گا، کھانے پہ دیسی قسم کے کھانے تجھے دے دوں گا، سکون لا کے دکھا. الہی پھر روٹی میں، رزق میں، پیسے میں، مکان میں، دکان میں سکون کوئی نہیں. الہی پھر میں تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کیا مانگو؟ فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. او میرے بندے جب بھی میرے دربار میں ہاتھ اٹھایا کر، اپنے بچوں کی فرما برداری مانگا کر، اپنی بیوی کی خوش اخلاقی مانگا کر. یہ وہ 2 چیزیں ہیں اگر تیرے گھر کے اندر انہوں نے جنم لے لیا تیری آنکھوں میں نور بھی آ جائے گا، تیری آنکھوں میں ٹھنڈک بھی آئے گی، تیرے دل کو سکون بھی آ جائے گا. یہ مانگ ہمارے سے. ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اپنی بیوی کی فرما برداری مانگ. اگر نافرمان ہو گئی، کسی دوسرے کی طرف اس نے دیکھ لیا، یہ تیری چٹی داڑھی پہ ایسا داغ لگائے گی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. اپنے بچوں کی پرورش کر، اپنے بچوں کو ضروری نہیں
صرف یہ نہیں کہ مدرسے کے حوالے کر دیا اپنے بچے کو، یہ نہیں کہ 5-5 4-4 ہزار فیس والے اسکول کے حوالے کر دیا۔ یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، اولاد کی تربیت پہ علماء لکھتے ہیں، فرمایا جب بچے کی عمر 10 سال کی ہو، 10 سال سے لے کے 21 سال کی عمر تک اپنے بچے کی طرف آنکھ کی گھوری، آنکھ کا آئینہ ایسا رکھ جیسے شکار کے اوپر شکاری پنجے گاڑتا ہے، اپنے بچے کے رہن سہن پہ، اٹھنے بیٹھنے پہ، بولنے چالنے پہ، جہاں وقت گزار رہا ہے، رات کو اٹھ کے دیکھا کر کروٹیں بدل کے کس کروٹ سو رہا ہے، دن کے اجالے میں دیکھا کر قدم اٹھا رہا ہے یا بھاگ کے دکھا رہا ہے، اپنے باپ سے کچھ چھپا رہا ہے یا ظاہر کر رہا ہے۔ اگر 10 سال سے لے کر 20 سال کی عمر تک تو اپنے بچے کا ساتھ دے گا، کعبے کے رب کی قسم بچہ قبر تک قرآن سناتے تیرا ساتھ دے گا، وگرنہ حال یہ ہو جائے گا اللہ اکبر، جنازگاہ کے باہر کھڑا ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوگا، محلے والے آئیں گے، ریڈی والے آئیں گے، دکان والے آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، صبح سرد سے رشتہ دار آ کے جنازہ پڑھ کے چلے جائیں گے، بیٹے کو کہیں گے، پڑھ کہے گا مجھے باپ کو کندھا دینا تو آتا ہے لیکن میت کے اوپر مجھے جنازہ پڑھنے کی دعا ہی نہیں آتی ہے۔ اللہ سے خیر مانگو اپنے بچوں کی۔ یہ تمہارے ملتان کے اندر مولانا سمیع اللہ ربانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، مولانا میں ان کے گھر کھانے کے لیے ایک دن ملاقات کے لیے چلا گیا، 12 پتہ نہیں 9 بچے یا 11 بچے، 3 بیٹیاں، اللہ اکبر، سارے عالم، ساری عالمہ حافظ، پھر آگے ان کے پوتے دوتے، خاندان میں میل جول والوں میں 65 کے قریب بچے بچیاں تھے، ان میں سے اکثر عالم تھے، باقی سارے حافظ تھے۔ میں ان کے گھر بیٹھا، بیٹھنے کے لیے کرسی کوئی نہیں، چرپائی ٹوٹی ہوئی، شلوار کسی اور رنگ کی، کرتا کسی اور رنگ کا، ایک پرانی سی پلیٹ میں 4-5 بسکٹ چائے کا کپ آیا اور مجھے کہنے لگے مولوی صاحب ان برتنوں کو نہ دیکھنا، میرے سینے میں جھانک کے دیکھ، میرا دل بڑا سکون میں ہے، الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا، عالم بنایا، یہ تو میں نے اس کے گھر کے حالات بتلا دیے۔ اللہ اکبر، جس دن آج سے 3 سال پہلے دنیا سے جانے کا اس کا وقت آیا، 5 بچے اس وقت گھر میں موجود تھے، کچھ بچے لاہور میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے عزیزو، باپ کی تو بعد میں سناؤں گا، بیٹے کا مولانا عبید اللہ کی سن لو، عشاء کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، کہنے لگے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یوں منہ پر پھیرے ہاتھ، یوں بیٹھ گیا، لوگوں نے ہلایا، فرمایا اب کھڑا نہیں ہوگا، اب تو قیامت کی صبح کھڑا ہوگا، لے اتنی جلدی مر گئے۔ جو کام کرتے مرے گا وہ کام کرتے اٹھے گا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اسے عشاء کی نماز کے وقت مصلی سے اٹھائے گا۔